بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ کوثر قرآن پاک کی مختصر ترین سورت ہے، لیکن یہ سورت جتنی زیادہ مختصر ہے، فضیلت اور طاقت کے اعتبار سے اتنی ہی زیادہ بڑی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں بچے بچے کو سورۃ کوثر یاد ہوتی ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، آج کی ویڈیو میں آپ کو سورۃ کوثر کا ایک بے حد طاقتور وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ یہ 100% مستند وظیفہ ہے، اور صرف 3 دن کے اندر اندر یہ وظیفہ آپ کی زندگی اور قسمت کو بدل کر رکھ دے گا۔ اس وظیفے کو کر لینے کے بعد آپ کی ہر مراد اور ہر حاجت ایسی پوری ہوگی جیسی پوری ہونے کا حق بنتا ہے۔ سورۃ کوثر کے اس وظیفے کو آپ مال اور دولت حاصل کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، یا پھر بڑا گھر اور بڑی گاڑی کے حصول کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، یا پھر آپ اس وظیفے کو دشمن سے بچنے یا دشمن کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، یا پھر اگر آپ کا رشتہ نہیں ہو رہا تو اپنے رشتے کے لیے بھی اس وظیفے کو کیا جا سکتا ہے۔ کوئی ایسی آپ کی دعا ہے یا کوئی ایسی حاجت ہو جو ابھی تک اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی، تو اس دعا اور حاجت کی قبولیت کے لیے بھی اس وظیفے کو کیا جا سکتا ہے۔ یا خدا نخواستہ اگر آپ بے اولاد ہے تو آپ اولاد کے لیے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی مسئلے یا بڑی سے بڑی حاجت کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، کیونکہ سورۃ کوثر کا یہ وظیفہ انجن وظائف اور عملیات میں سے ہے، جو کہ فقیر کو بادشاہ اور بدنصیب کو قسمت والا بنانے کی طاقت رکھتا ہے، اور وہ بھی صرف 3 دن کے اندر اندر۔ اس لیے پیارے بہن بھائیوں، پھر چاہے آپ دولت مند ہونا چاہتے ہیں یا آپ کا اور مقصد ہے، تو اس وظیفے کو ضرور کریں۔ وظیفہ آپ نے کرنا کیسے ہے، اور اس وظیفے کو کرتے وقت آپ نے کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے، اس کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، اور بالکل بھی بیچ بیچ میں سے اسکپ مت کیجیے گا۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ڈیپ اسلامک یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ سورۃ کوثر کو اگر قرآن پاک کی سب سے مختصر سورت یا طاقتور ترین سورت کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ سورۃ کوثر کی اس فضیلت کی وجہ سے اس کا پس منظر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رنج و غم دور کرنے اور آپ کو دلاسا دینے کے لیے اتارا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جوان بیٹا وفات پا گیا تو اس کے بعد آپ رنجیدہ اور غمگین ہو گئے، لیکن مشرکین نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور آپ کو احتر کہنا شروع کر دیا، یعنی جس کی کوئی نارینہ اولاد نہیں ہے۔ جس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزید رنجیدہ ہو گئے، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے سورۃ کوثر نازل کی۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اصل میں جو آپ کو احتر کہتے ہیں وہ خود احتر ہے، اور جو کہتے ہیں کہ آپ کا کوئی نام نہ ہوگا، اصل میں ان کا کوئی نام نہ ہوگا، اور آپ کا نام قیامت تک باقی رہے گا۔ اور پیارے بہن بھائیوں، ویسا ہی ہوا۔ اسی طرح قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چشمہ عطا کیا جائے گا، جس کے پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے گناہ گاروں کی بخشش کروائیں گے۔ اس چشمے کا نام بھی کوثر ہوگا۔ پیارے بہن بھائی، اب سورۃ کوثر کے وظیفے کی بات کر لیتے ہیں۔ یہ 3 دن کا وظیفہ ہے، لیکن انتہائی مجرب برکت والا اور طاقت والا وظیفہ ہے۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ پر پورا توکل اور یقین رکھتے ہوئے اس وظیفے کو کر لے گا، وہ 3 دن کے اندر اندر اپنی آنکھوں کے سامنے ایسے کرشمات اور ایسے معجزات ہوتے دیکھے گا کہ اسے خود اپنی آنکھوں پر بھی یقین نہیں آئے گا۔ اس وظیفے کو آپ دولت کے لیے بھی کر سکتے ہیں، بڑا گھر بڑی گاڑی کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، اپنے من پسند رشتے کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کی کوئی حاجت ہو
یا آپ کی کوئی دعا ہے اس کی قبولیت کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، یا آپ کو خدا نخواست کوئی ایسا بڑا مسئلہ درپیش آ گیا ہے یا آپ کسی مصیبت میں پھنس گئے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے۔ یعنی آپ اپنے کسی بھی مقصد یا کسی بھی حاجت یا کسی بھی دعا کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ تو پیارے بہن بھائیوں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یہ 3 دن کا وظیفہ ہے، لیکن اس وظیفے کو آپ نے کسی مخصوص دن شروع نہیں کرنا۔ آپ اپنی سہولت کے مطابق کسی بھی دن اس وظیفے کو شروع کر سکتے ہیں، چاہے تو اتوار والا دن شروع کر لے، چاہے تو پیر والے دن، چاہے تو جمعرات والے دن، چاہے جمعے والے دن، یعنی کسی بھی دن اس وظیفے کو شروع کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جب آپ نے اس وظیفے کو شروع کرنا ہے تو آپ نے اس میں کوئی ناغہ نہیں کرنا، لگاتار 3 دن اس وظیفے کو آپ نے کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے جمعے والے دن اس وظیفے کو کرنا شروع کیا ہے، آپ نے جمعہ، ہفتہ اور اتوار یہ 3 دن لگاتار اس وظیفے کو کرنا ہے، تو جمعے والے دن جب آپ فجر کی نماز ادا کر لے، اس کے بعد فجر کی نماز ادا کر لے تو آپ نے جا نماز پر ہی بیٹھ رہنا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے اپنے دل میں اس حاجت کے بارے میں یا اس مسئلے کے بارے میں یا اپنی اس خواہش کے بارے میں سوچنا ہے جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، جس کے لیے آپ وظیفہ کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ دولت حاصل کرنے کے لیے، بڑے گھر یا بڑی گاڑی کے لیے اس وظیفے کو کر رہے ہیں تو آپ نے اس کے بارے میں سوچ لینا ہے، یا اگر آپ کسی اور مسئلے کے لیے جیسے کہ اپنے رشتے کے لیے اس وظیفے کو کر رہے ہیں تو آپ نے اپنے رشتے کا خیال اپنے دل میں رکھ لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی من پسند جگہ آپ کا رشتہ کروا دے۔ اور اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، چاہے تو درود ابراہیم پڑھ لے یا چاہے تو چھوٹا درود بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ تو 11 بار آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 11 بار ہی آپ نے سورۃ کوثر کو پڑھ لینا ہے۔ اس دوران آپ نے اپنے دل میں وہ مقصد، وہ حاجت ضرور رکھنی ہے جس کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں۔ جب آپ 11 بار سورۃ کوثر کو پڑھ لے، اس کے بعد آپ نے پھر سے 11 بار درود کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد جمعے والے دن ہی جب آپ عصر کی نماز ادا کر لے تو عصر کی نماز ادا کر لینے کے بعد آپ نے جہاں نماز پر بیٹھ جانا ہے، اور پھر سے آپ نے اپنے دل میں وہ مقصد، وہ حاجت لے آنی ہے۔ اس کے بعد پھر سے آپ نے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، اور 11 بار ہی آپ نے سورۃ کوثر کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد پھر سے آپ نے 11 بار درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد جمعے والے دن ہی جب آپ عشاء کی نماز ادا کر لے تو عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے پھر سے جا نماز پر بیٹھ جانا ہے، اور پھر سے اس مقصد، اس حاجت کو اپنے دل میں لے آنا ہے جس کے لیے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کر رہے ہیں۔ اور جا نماز پر بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، پھر سے 11 بار سورۃ کوثر پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر سے آپ نے 11 بار ہی درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اور اب آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس مقصد، اس حاجت کا ذکر کرنا ہے جس کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے تھے، جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے تھے، یعنی پھر جو بھی آپ کا مقصد ہے آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس کے بارے میں دعا کر لینا ہے۔ اب جمعے کے دن ہفتہ کے دن آئے گا۔ اب ہفتہ کے دن پھر سے جب آپ فجر کی نماز ادا کر لے تو فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے جا نماز پر ہی بیٹھ جانا ہے، پھر سے آپ نے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، 11 بار ہی آپ نے سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر سے 11 بار درود شریف پڑھ لینا ہے، اور اسی دوران آپ نے اپنے مقصد کو اپنے دل میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد پیارے بہن بھائیوں، ہفتے والے دن ہی جب آپ عصر کی نماز ادا کر لے تو آپ نے نماز ادا کرنے کے بعد جا نماز پر ہی بیٹھ رہنا ہے،
پھر سے آپ نے اس مقصد اس حاجت کو اپنے دل میں سوچنا ہے اور سب سے پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے، پھر سے 11 بار سورۃ کوثر پڑھ لینا ہے اور آخر میں پھر سے آپ نے 11 بار درود شریف کو پڑھ لینا ہے۔ اور پیارے بہن بھائیوں، ہفتے والے دن ہی جب آپ عشاء کی نماز ادا کر لے تو عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر سے آپ نے جانماز پر ہی بیٹھ رہنا ہے اور سب سے پہلے آپ نے اس مقصد اس حاجت کے بارے میں دل میں سوچنا ہے جس کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے 11 بار درود شریف پڑھ لینا ہے، 11 بار سورۃ کوثر پڑھ لینا ہے اور آخر میں پھر سے 11 بار آپ نے درود شریف کو پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد پھر سے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اپنے مقصد کے بارے میں، یا جو بھی آپ کو مسئلہ جو بھی آپ کو پریشانی ہے اس کے بارے میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔